السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم کتاب العقائد سے سبق نمبر 11 پڑھنے جا رہے ہیں۔ عنوان ہے امام مہدی۔ امام مہدی کے تعلق سے ہم آگاہی حاصل کریں گے۔ امام مہدی کون ہے، ان کا ظہور کب ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کب بھیجے گا۔ تو آج ہم امام مہدی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ امام مہدی وہ خلیفہ ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد خاندان نبی سے ہوں گے۔ ان کا اور ان کے والد کا نام ہمارے نبی اور ان کے والد کے نام کی طرح ہوگا، بس وہ محمد ابن عبداللہ ہوں گے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، یعنی سید ہوں گے۔ ان کا نام جو ہوگا محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام جو ہے عبداللہ ہوں گے، یعنی ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے والد محترم کے نام پر ان کا نام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھیجے گا جب زمین پر ظلم کا دور دورہ ہوگا، یعنی ہر طرف ظلم کا رواج ہوگا، ظلم کا چلن ہوگا، یعنی ظلم عام ہو جائے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک عادل بادشاہ کی صورت میں حضرت امام مہدی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے گا۔ مسلمانوں کے مابین کسی خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہوگا تو امام مہدی فتنہ سے بچتے اور خلافت کو ناپسند کرتے ہوئے مدینہ سے مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلیں گے، یعنی اسلامی سلطنت ہوں گی، خلیفۃ المسلمین مسلمان میں سے ہوگا۔ تو جب ان کا انتقال ہو جائے گا تب نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے لوگوں میں اختلاف ہوگا کہ اب کون نیا خلیفہ بنے مسلمانوں کا۔ تو اس میں اختلاف ہوگا۔ تو امام مہدی جو ہے فتنے سے بچتے ہوئے اور خلافت کو ناپسند کرتے، یعنی وہ خود خلیفہ ہونا پسند نہیں کریں گے، تو مدینہ سے وہ مکہ کی طرف نکل پڑیں گے۔ پھر مکہ والے ان کے پاس آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جبکہ وہ اسے ناپسند کر رہے ہوں گے۔ جب مدینہ سے مکہ آ جائیں گے تو مکہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، حالانکہ آپ بیعت کو ناپسند کریں، آپ خلیفہ ہونا پسند ہی نہیں کریں، لیکن اس کا اور کوئی اہل بھی نہیں ہوگا، تو پھر اہل مکہ آپ کو اہل سمجھ کر آپ کی بیعت کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب وہ مکہ میں ٹھہریں گے تو شام سے ایک فوج ان سے قتال کے لیے بھیجی جائے گی، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بیضا کی زمین میں دھسا دی جائے گی۔ ہاں، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب شام کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ امام مہدی جو ہیں لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں اور لوگ ان کی خلافت پر بیعت کر رہے ہیں، تو ان سے قتال کے لیے، لڑنے کے لیے جو ایک فوج بھیجی جائے گی۔ لیکن جب وہ فوج امام مہدی اور ان کے متبعین سے لڑنے کے لیے شام سے مکہ کی طرف روانہ ہوں گے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ جس کو بیضا کہا جاتا ہے، وہیں پہ سارے لوگ زمین کے اندر دھس جائیں گے، اسے دھسا دی جائے گی۔ جب دھسا دی جائے گی تو امام مہدی کی مقبولیت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور لوگوں پہ واضح ہو جائے گا کہ آپ خلیفہ برحق ہیں۔ پھر شام اور عراق کے نیک لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تو شام کے لوگ بھی، عراق کے لوگ بھی، یہ سب جو ہیں بیعت کریں گے، آپ کی خلافت کو پسند کرتے ہوئے آپ کی خلافت کو وہ اپنے لیے باعث افتخار سمجھیں گے۔ وہ ہمارے نبی کے طریقے پر چلیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پھر جب وہ خلیفہ ہو جائیں گے، خلیفۃ المسلمین، تو پھر ظلم کا چلن ختم ہو جائے گا، عدل و انصاف کا سکہ رواں ہو جائے گا، انصاف ہر شخص کو ملے گا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ جس طرح کہ وہ پہلے ظلم جور سے بھری ہوئی تھی، تو اب ظلم جور کی جگہ عدل و انصاف لے لیں گے۔ وہ مال خرچ کریں گے اور اسے خاطر میں نہیں لائیں گے، یعنی امام مہدی جو ہے مال کو خرچ کریں گے، اسے
جمع کرنا یہ پسند نہیں کریں گے، خاتمے میں لانا پسند کرنا، مرغوب رکھنا، یعنی امام مہدی جو ہیں مال کو جمع کرنا یہ پسند نہیں کریں، بلکہ جس قدر بھی مال بیت المال میں جمع ہوگا غرباء، فقراء، مساکین اور مستحقین پر آپ جو ہے خرچ کریں گے۔ ان کی حکومت 7 سال کی ہوگی، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ انہی کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا۔ جب آپ باحیات ہوں گے تو آپ کے ہی زمانے میں دجال نکلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آپ ہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے۔ تو امام مہدی ایسے خلیفہ ہوں گے جن سے آسمان و زمین والے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت کے صدقے ان سے اور ہم سے راضی ہو۔ تو امام مہدی کے تعلق سے کتاب العقائد سے پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں، امام مہدی گزر چکے ہیں، یا امام مہدی موعود یہ ہیں وہ ہیں، تو یہ سب غلط ہے، بلکہ عقائد کے اعتبار سے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ اپنے دل میں جما لیں، بٹھا لیں کہ یہی حق ہے، اس کے علاوہ وہ سب ناحق ہے، وہ پسند کے قابل نہیں ہے۔ الفاظ کے معنی دیکھیں، ظلم کا دور دورہ ہونا، ظلم کا عام ہونا، اختلاف واقع ہونا، جھگڑا ہونا، فساد ہونا، فتنہ، فساد، بیعت کرنا، کسی دین شخص پر اس کی پیروی کرنے کا عہد کرنا، خاطر میں نہ لانا یعنی ناپسند کرنا۔ سوال و جواب دیکھیں، امام مہدی کون ہے؟ تو امام مہدی وہ خلیفہ ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ دوسرا سوال، وہ کس خاندان سے ہوں گے؟ تو وہ خاندان نبی اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوں گے۔ ان کا اور ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ تو ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کب بھیجے گا؟ تو جب ظلم کا دور دورہ ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ امام مہدی کو بھیجے گا۔ امام مہدی مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے کب اور کیوں نکلیں گے؟ جب کسی مسلمان خلیفہ کے انتقال پر مسلمانوں کے مابین اختلاف واقع ہوگا تو امام مہدی خلافت کو ناپسند کرتے ہوئے مدینہ سے مکہ کی طرف بھاگیں گے۔ امام مہدی کے ہاتھ پر اولاً کون بیعت کرے گا؟ تو امام مہدی کے ہاتھ پر اولاً جو ہے وہ اہل مکہ بیعت کریں گے۔ اہل شام اور اہل عراق ان کے ہاتھ پر کب بیعت کریں گے؟ تو جب امام مہدی مکہ میں موجود ہوں گے تو اہل شام اور اہل عراق میں سے ایک فوج جو ہے ان سے قتال کرنے کے لیے جب آئے گی تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیضا پہ اسے دھسا دی جائے گی، تو اس وقت آپ کا خلیفہ برحق ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا، تو اہل شام اور اہل عراق آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ کس کے طریقہ پر چلیں گے؟ تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلیں گے۔ ان کی حکومت کتنے سال کی ہوگی؟ ان کی حکومت 7 سال کی ہوگی۔ ان کے دور حکومت میں کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی؟ تو ان کے دور حکومت میں دجال کا خروج ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کا نزول ہوگا۔ یہ 2 نشانیاں ظاہر ہوں گی فقط۔